امام نے فرمایا اس آخری دور میں ایک دعا یہ کرنا اور اللہ سے کہنا تمہارے بس کی نہیں ہے، تم جتنی بھی کوشش کر لو خود سے نہیں کر سکتے جب تک خدا کا کرم شامل نہ ہو، لہذا اللہ سے کہنا اللہم عرفنی نفسک وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ عَارِف رسولک، پروردگار تو اپنے نفس کی معرفت مجھے عطا کر دے، تو عطا کر دے اپنے نفس کی معرفت، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ تیرے نفس کی معرفت عطا نہیں ہوئی تو پھر میں تیرے رسول کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی توحید کو اگر نہیں سمجھا تو پھر رسالت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر دوسری دعا کرنا اللہم عرفنی رسولک، پروردگار اپنے رسول کی معرفت مجھے عطا کر دے، عرفان رسالت عطا کر دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ تیرے رسول کو نہیں پہچانا، تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ میں تیری حجت کا انکار کر بیٹھوں گا اور میں حجت خدا کی معرفت سے خالی ہو جاؤں گا۔ اپنی معرفت عطا کر تاکہ تیرے ذریعے سے رسول کا عرفان حاصل ہو جائے، رسول کی معرفت عطا کر اس لیے کہ رسالت کے ذریعے امامت کے آستانے تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگارا اپنے زمانے کے اور میرے زمانے کے اس حجت کی معرفت مجھے عطا کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، کیونکہ اگر تیری حجت کی معرفت عطا نہ ہوئی، تیری حجت کو نہ پہچان سکا، تیرے ولی کو نہ جان سکا، تیرے امام کو نہ پہچان سکا تو کیا ہوگا؟ زللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب آپ غور فرمائیں، یعنی اس دعائے معرفت میں توحید کا خاصہ ہے امامت اور امامت کا خاصہ ہے توحید، یعنی جو توحید کو نہیں سمجھتا اسے امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جو امامت کا انکار کرے گا وہ بعد میں توحید کا بھی انکار کرے گا۔ دلیل ہمارے سامنے ہے کہ یزید کی 3 سالہ سیاہ حکومت میں آغاز حملہ امامت سے ہوا ہے۔ سن 60 ہجری میں اور 61 ہجری کے آغاز میں اس نے امامت پر حملہ کیا، مسلمان خاموش تھے، گونگے بنے ہوئے تھے۔ اس امامت کا انکار لازمہ قرار پایا کہ 62 ہجری میں اس نے مدینے پہ حملہ کیا اور شہر مدینہ کو تاراج کیا ہے، پیغمبر اسلام کے شہر کو تاراج کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سن 62 ہجری میں یزید کا کارنامہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام جہاں نماز پڑھاتے تھے وہاں پر گھوڑوں کو باندھا گیا۔ اللہ اکبر! اس مسجد میں جو پاکیزہ مسجد ہے، جہاں ملک آتے تھے، جہاں فرشتے آتے تھے، جہاں جبریل امین اجازت لے کر پیغمبر کے پاس آتے تھے، اس ملعون نے اس مسجد کو نجس کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حربے اپنائے۔ جب رسالت پر حملہ ہوا، کاش متوجہ ہوں آپ، امامت پر حملہ ہوا، مسلمان خاموش تھے، اس کو جرات عطا کی اس خاموشی نے، اور پھر اس نے حملہ کیا رسالت پر۔ جب 62 ہجری میں رسالت پر حملہ ہوا اور اب بھی مسلمان خاموش رہے تو 63 ہجری میں اس نے خانہ خدا پہ حملہ کیا۔ خانہ خدا کے پردوں کو جلایا اور یہ بتایا کہ یاد رکھنا یزیدی سیرت یہ ہے کہ وہ حملہ امامت سے شروع کرے گا اور توحید پر آخر ہوگا۔ اب یہ سیرت آج تک باقی ہے کہ جو یزیدی کردار پر زندہ تھے وہ کل تک امام بارگاہوں میں بم لگاتے تھے، اب مسجدوں میں بم لگا رہے ہیں۔